آج بدھ کا بہترین دن اور موقع آ گیا ہے۔ اس بڑے موقع سے فائدہ اٹھائیں، اپنے رب کو راضی کریں اور اپنی دعائیں مقبول کروانے کے لیے اللہ کے حضور رو رو کر گڑ گڑا کر التجائیں کریں۔ کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی، آپ کی قسمت کو رب تعالیٰ چار چاند لگائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کے ساتھ ماہ رجب المرجب کی آخری بدھ کے دن کا ایک ایسا اور طاقتور عمل شیئر کروں گی جس کو پڑھتے ہی انشاءاللہ بفضل خدا آپ کی تقدیر بدل جائے گی، اور اس وظیفے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس وظیفے کو جو لوگ یقین کامل کے ساتھ کر لیں گے انشاءاللہ اپنی قسمت کو بدلتا اور چمکتا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، ماہ رجب المرجب کی آخری بدھ کا دن ہے۔ یہ موقع پھر سال بعد ہی ملے گا۔ سب کام چھوڑ کر رب تعالیٰ کے ذکر کی طرف مائل ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ آپ کی طرف متوجہ ہو جائے گا، اور جو ہی آپ رب تعالیٰ سے اپنی حاجات اور پریشانیوں کا اظہار کریں گے، اللہ رب العزت نورانی مخلوق کو حکم دے گا کہ میرا یہ بندہ جو مانگتا ہے اسے عطا کر دو۔ جب ہم اللہ کا ذکر زمین پر بیٹھ کر کریں گے، فرش پر بیٹھ کر کریں گے، تو عرش میں رب تعالیٰ نورانی مخلوق میں ہمارا ذکر کرے گا، اور یہ رب تعالیٰ کا وعدہ ہے، جو زمین پر میرا ذکر کرے گا عرش پر میں اس کا ذکر کروں گا۔ کون سی ایسی تسبیح ہے جو آپ کی تقدیر اور نصیب بدلنے کی طاقت رکھتی ہے؟ اس بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے، جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، کامنٹ باکس میں ایک مرتبہ اللہ اکبر ضرور لکھتے جائیں اور نیکیوں میں اپنا حصہ ڈالتے جائیں۔ آپ نے آج بدھ کے دن جو بھی آپ کا مقصد ہے، حاجت ہے، پریشانی ہے، اسے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور 313 مرتبہ آپ نے آیت کریمہ کا ورد کرنا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پھر 21 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، 21 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، اور 21 مرتبہ ہی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے۔ اول آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور پھر اپنے رب سے خصوصی دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے خوب رو رو کر گڑ گڑا کر ہاتھوں کو اٹھا کر دعائیں کریں۔ اس وظیفے کو آپ بدھ کے دن بھی کریں، جمعرات کے دن بھی کریں، جمعۃ المبارک کے دن بھی کریں، اور شب معراج کی رات کو بھی کریں۔ بدھ کے دن اگر یہ وظیفہ نہ کر سکیں تو جمعرات کے دن کر لیں، جمعرات کو نہ کر سکیں تو جمعہ کے دن کر لیں، اور جو لوگ ان تینوں دنوں میں نہ کر سکیں وہ شب معراج کی رات کو یہ وظیفہ، یہ ذکر ضرور کریں۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، بدھ کے دن سے یہ وظیفہ اگر شروع کیا جائے گا، شب معراج تک اس وظیفے کو جاری رکھا جائے گا، تو انشاءاللہ شب بارات تک رب تعالیٰ آپ کی تقدیر اور مقدر کے فیصلے کرے گا، اور جیسا جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہی آپ کے ساتھ معاملات ہوگا، رب تعالیٰ ویسے ہی آپ کے کاموں کو سنوار دے گا۔ آپ سب جانتے ہیں شب معراج کی رات کی بڑی زیادہ فضیلت ہے۔ اس رات میں رب تعالیٰ نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ اس بابرکت رات میں ذکر کرنا، عبادت کرنا، نوافل پڑھنا اللہ رب العزت کو بڑا پسند ہے۔ دفاع بلیات کے لیے، دفاع پریشانیوں کے لیے یہ وظیفہ بڑا ہی مجرب ہے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنے کے بعد جب آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر رب تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اے اللہ، ان دنوں کی برکت سے اور شب معراج کی رات کے صدقے جو تو نے اپنے حبیب کو عرش پر بلایا، میری زندگی کی تمام مشکلات کو بھی معراج عطا فرما، میری پریشانیوں کو ختم کر دے، ہماری تمام مشکلات کو آسان کر دے، اور ہمیں وہ عطا کر جو ہمارے حق میں بہتر ہے، آمین ثم آمین۔ اس طرح اپنے لفظوں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں، امت مسلمہ کے لیے دعا کریں، امت محمدیہ کے لیے دعا کریں، مولا جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما، بے زروں کو زر عطا فرما، بے ہدایتوں کو ہدایت نصیب فرما، بے اولادوں کو نیک و صالحہ اولاد عطا فرما، مولا جن کے پاس کاروبار نہیں اپنے جناب سے ان کے لیے ثواب پیدا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائیں عطا فرما، جو قرضوں میں ڈوب چکے ہیں مولا قرضوں سے نجات عطا فرما۔ اپنے لفظوں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، انشاءاللہ بفضل خدا یہ طاقتور تسبیح آپ کا اور ہم سب کا نصیب اور مقدر بدل سکتی ہے۔ اس بابرکت عمل کو آپ خود بھی پڑھیں، اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔